بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مجلس کے صدر مکرم فخر القراء سید العلماء، ہمارے اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کے استاذوں کے بھی استاد حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم، دیگر حضرات علماء کرام اور عزیز و دوستوں، مدرسہ خلیفہ اول کی طرف سے یہ جس مجلس کا انعقاد کیا گیا، واقعی بڑی بابرکت مجلس ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ قرآن مجید سنا گیا، جو طلباء نے سنایا وہ بھی بہت خوب تھا، اور پھر مشاق قراء کا کہنا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور سننے سنانے کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تجویدی قاعدے کے اجرا کا یہ موقع ہے۔ بہت سارے علماء کرام کے حفاظ اعظام کے مشوروں کے ساتھ آج اس قاعدے نے طباعت کے مراحل سے گزر کے اجرا کے مرحلے کو بھی طے کر لیا۔ بنیادی طور پر اس قاعدے پر جن لوگوں نے محنت کی وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں، 3 لوگ، حافظ سہیل، حافظ مجاہد اور حافظ حذیفہ، ان حضرات نے اس کے اوپر کام کیا۔ ان میں سے 2 عالمیت کی چوتھے سال میں چوتھے درجے میں اور 1 5ویں درجے میں محنت کی انہوں نے، اور 1 سال سے کم عرصے میں انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے۔ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کی اس محنت کی قدردانی ہونی چاہیے۔ انسان اس کی عمر سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے تجربات سے اصلاً چیزیں طے ہوتی ہیں۔ جس کو موقع دیا جائے اور توفیق عطا ہو اور وہ کام کے سلسلے میں لگا رہے، محنت کرتا رہے، تو نشیب و فراز اسے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہار میں ایک کانفرنس تھی، میں اس میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اس کانفرنس کی صدارت حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ قاضی حبیب اللہ صاحب پورے مدھوبنی کے تحت جتنے دارالقضاء آتے ہیں ان سب کے صدر قاضی تھے، اور حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ قضات میں سے تھے۔ علاقے میں ان کا بڑا مقام تھا۔
جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ آپ سے جلسے سے پہلے ملاقات ہوگی، کچھ باتیں کرنی۔ گفتگو شروع ہوئی اور مجھے بھی یہ موقع غنیمت تھا کہ ایک منجھا ہوا اور اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص قاضی، ان کی معیت وہاں ہمیں دستیاب ہوئی۔ قضا کے سلسلے میں کچھ باتیں وہ ارشاد فرماتے رہے۔ بات میں ایک جملہ اس عاجز کی زبان سے یہ نکلا کہ جہاں تک اتنے دن کام کرنے کے بعد میں نے سمجھا ہے کہ قضا کا آدھا کام کتابوں کے ذریعے سے وجود پاتا ہے، پورا ہوتا ہے، اور باقی آدھا کام تجربات سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہت خوش ہوئے، مجھے آج تک ان کا وہ خوشی کا وہ والہانہ منظر بھلاتا نہیں۔ پیچھے لاک ڈاؤن میں ان کی وفات ہو گئی۔ بہت خوش ہوئے، دونوں ہاتھ سے داڑھی پکڑی، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ تمہاری داڑھی ابھی سیاہ ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی۔ میں کام کرتے کرتے اب اس عمر میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں تم اس پر جلدی پہنچ گئے۔ تجربات بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ان حضرات نے اگرچہ کہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا نام لقب نہیں ہے، مگر کتاب لکھی، قاعدہ لکھا، اور اس میں ان کے تجربات کام کر رہے ہیں۔ ان سارے لوگوں کے مشورے کام کر رہے ہیں جنہیں اس لائن کا بڑا تجربہ ہے۔ ابو تمام عربی زبان کا بہت مشہور شاعر گزرا ہے۔ ابو تمام نے ایک مصرع کہا کہ کم ترک الاول للآخر، کہ پہلوں نے کتنا کام بعد والوں کے لیے چھوڑ رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کام نہیں کیا، بہت کام کیا، بے انتہا کام کیا، خدمت انجام دی، لیکن قرآن مجید ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یہ غلط ہوگا۔ کتنا بھی کام آپ اس کے لیے کر لیں، بہرحال یہی ہوتا ہے کہ ابھی کام باقی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، عربی زبان کی ایک مثل ہے، بہت پیاری مثل ہے۔ علامہ محمد العوامہ درس دے رہے تھے تو ہم نے ان سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ما یوجد فی الانہار الا یوجد فی البحار۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز سمندر جیسی وسیع چیز میں نہیں ملتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں بھی مل جاتی ہے۔ قاعدہ لایا گیا، ہم نے بھی دیکھا تھوڑا بہت دائیں بائیں سے۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تجربات کی وجہ سے، اپنے تجربات کے ذریعے سے بہت ہی مفید اضافے کیے ہیں۔ نورانی قاعدہ ہو یا دیگر اور بھی قاعدے جو لکھے گئے ہیں، سب اپنی جگہ مفید ہیں۔ کسی کی قدر و قیمت کم کرنا مقصود نہیں ہے، گھٹانا مقصود نہیں ہے، لیکن تجربات کے تحت اور بڑوں سے مشورہ لے کے جو کام اس قاعدے میں انجام دیا گیا ہے، میں خاص طور سے مکاتب کے ذمہ داروں کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ترتیب میں تقدیم و تاخیر کی۔ دیگر اور قاعدے جو لکھے گئے ہیں ان میں جو ترتیب ہے، انہوں نے اس ترتیب میں کہیں کہیں ترتیب میں تقدیم و تاخیر کی ہے، فرق کیا ہے، اور اس کے بڑے مفید نتائج بھی سامنے ہیں۔ بعض قاعدے آپ دیکھیں گے اس میں اخفاء کے قواعد پہلے آتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخفاء کے حروف بہت زیادہ ہیں، آدھی حروف ترجیح اسی میں سمٹ جاتی ہے، تو اس کو یاد کرنا طلباء کے لیے، وہ بھی نووارد طلباء کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا وہ طرز اختیار کیا جو اللہ رب العزت نے اپنی پوری شریعت میں رکھا ہے کہ جو چیز کم ہو اس کو بیان کر دو، اس کے مابعد جتنا ہے اس کا ایک حکم دے کے چھوڑ دو۔ جیسے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ تو یہ طریقہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ اظہار اور ادغام کو تو بیان کر دیا، اب اس کے بعد جو باقی بچا
وہ اخفاء سے متعلق، تو یہ تقدیم و تاخیر جو انہوں نے کی ہے یہ بہت مناسب ہے۔ اسی طرح دیگر اور قاعدوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جزم کا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ بہت اخیر میں آتا ہے۔ ان حضرات نے اس کا بھی خیال کیا اور جزم کے قاعدے کو اس قاعدے میں مناسب جگہ دی ہے، جس کے ذریعے سے طلبہ انشاءاللہ حرکات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے اور سکون کا یہ قاعدہ انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح تنوین کے سبق میں ایک مفید اضافہ ان حضرات نے کیا، 14واں سبق اگر دیکھا جائے، تنوین کے سبق میں انہوں نے تقابل پیش کیا ہے۔ دیگر قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ تنوین کی ایک مثال اور اس کے مقابلے میں نون ساکن کی ویسی ہی مثال، تاکہ طالب علم دونوں کو پڑھ کے خود ہی محسوس کر لے کہ دونوں کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی مفید اضافے دیکھنے میں آئے، جیسے ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ حروف مستعلیہ کے قواعد یا اس کا قاعدہ نہیں بیان کیا جاتا، اس میں اس کا قاعدہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر مد کے سلسلے میں ہمارے یہاں عموماً 2 مد بیان کر کے 3 مد بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مدود کا تفصیلی بیان ان لوگوں نے رکھا ہے اور یہ بہت مناسب ہے۔ آپ جی ہاں، الف کو یہ بھی ایک بات ہے کہ قاعدوں میں لکھ دیا جاتا ہے صرف کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن ان حضرات نے عملاً الف کو ہر جگہ خالی رکھا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ الف ہے اور الف کی یہ اصل حیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ ان حضرات کی جاگاہی اور محنت اور مشقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی مثال قرآن مجید سے باہر کہیں سے قبول نہ کی جائے، اپنے طور پر کوئی لفظ بنا کے پیش نہ کیا جائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب و غریب یہ بھی ہے کہ پوری کوشش اس بات کی گئی ہے کہ جہاں آپ مثال پیش کر رہے ہیں تو مثال میں بھی صرف وہی قواعد آئیں جو اب تک پڑھائے جا چکے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی مثال دے دی جائے کہ جس کا قاعدہ ابھی طالب علم کے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ اس کا بہت احساس اور خیال رکھا گیا۔ اسی طرح امتحان کے سلسلے میں بھی اس کے مختلف حصے کر دیے گئے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک کس طرح سے ہونے کے بعد امتحان لیا جائے گا۔ اس کے 4 حصے ہیں، 4 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جب ایک مخصوص حصہ پورا ہو جائے گا تو اس پر طالب علم کا امتحان ہوگا، کلاس کا امتحان ہوگا، اور یہ ایک بہت مفید بات ہے۔ ان طلباء نے جب میں نے یہ بات سنی کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید سے مثالیں نکالی جائیں، تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، کہ کس قدر مشقت کا کام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع کے سلسلے میں دلیل ڈھونڈ رہے تھے، ایسی دلیل جو معاملے کے بالکل قریب تر ہو۔ دلائل تو بہت سارے ہیں لیکن جو بالکل واضح اور قریب تر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کو 3 دن لگ گئے تھے اجماع کی دلیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ جو سب سے زیادہ قریب تر ہو۔ پورا قرآن مجید ان 3 دنوں میں کئی مرتبہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو ان طلباء سے جنہوں نے اس قاعدے کو جو ہے وہ لکھا، جمع کیا اپنے بڑوں کی نگرانی میں، ان سے ہم نے پوچھا کہ مثالیں اتنی آسانی سے میری نہیں ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ پورا قرآن دیکھنا پڑتا تھا جب جا کے مطلوبہ کوئی مثال ملتا تھا۔ بڑی خدمت کی ہے ان حضرات نے، اور ان کی خدمت کا اعتراف ہم سب کو ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کتاب نقص سے پاک ہوگی، نقص سے پاک صرف قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کتاب الام مرتب کر لی اچھی طرح سے،
تو پھر اس زمانے کے مزاج کے مطابق اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ کتاب ان کے سامنے تلاوت کی جائے۔ چنانچہ کتاب پڑھی جاتی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سنتے جاتے تھے، اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی مقام آتا کہ جہاں جا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہاں مسئلہ غلط ہوا ہے، اس کو درست کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 17ویں مرتبہ یا 19ویں مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تلاوت کروائی، کتاب پڑھی گئی، تو پھر ایک غلطی سامنے آئی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جانے دو، اللہ کی ذات اپنی کتاب کے سوا کسی کی کتاب کے بارے میں اس پر راضی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اب آگے نہیں پڑھنا، چھوڑو۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کتاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی کمی آپ کی نظر میں آئے تو خیال رکھیے کہ کچھ طلباء نے بہت محنت کے ساتھ اس کو لکھا ہے، مناسب انداز میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اس کتاب کو داخل نصاب کرنا چاہیے۔ اس میں نیا پن ہے، ندرت ہے، اور اس کے اندر ترتیب کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو طلباء کی ذہنی سطح، جو اس طرح کے طلباء ہوتے ہیں ان کی ذہنی سطح سے بہت قریب ہے۔ جو طلباء یہاں جنہوں نے لکھا، جن کا تذکرہ ہوا، ان سے یہ کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی پہلی کاوش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کاوش پر موافق مخالف رائے آئے، اور آپ کو کھلے دل کے ساتھ آراء کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنی اس تعلیم کے اندر مناسب جو مشورے ہوں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کام انجام دیا ہے، آگے بھی کبھی مایوس مت ہوئیے گا، کام کرتے رہیے گا۔ یہ نہ سوچئے گا کہ اور بھی بڑے علماء موجود ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ برخود نظر گشا زفیری دامنی مرج، درسی نہیں تو ماہ تمام نہادانی۔ اپنے اوپر نظر ڈال کے کبھی مایوس مت ہونا کہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اللہ نے بدر منیر اور کامل چاند تمہارے سینے میں رکھ دیا ہے، فیض اٹھاتے رہو، لوگوں کو فیض پہنچاتے رہو۔ عمر سے مسئلہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس لیے خدمت کرتے رہنا، اور عمر اور اپنی کم عمری یا کم سنی کا خیال نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں کے پاس حکومت تھی۔ فرمایا کہ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی کے کھیت میں بکریاں گھس گئی تھی، اس کا مقدمہ درپیش تھا۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مسئلہ جو قانون کے مطابق جو فیصلہ تھا اس کو بیان کر کے فیصلہ دیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے بالمقابل حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کی ایک شکل پیش کی۔ ظاہر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام سے ہر اعتبار سے چھوٹے تھے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور اپنے رشتے کے اعتبار سے بھی، اپنی عمر کے اعتبار سے بھی، سبھی اعتبار سے۔ لیکن قرآن مجید نے ان کی تعریف کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اس کا حل سمجھایا تھا۔ تو کام کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مثل امتی کمثل المطر، میری امت کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ بارش کے کن قطرات میں برکت رکھی گئی ہے، ابتدائی قطرات میں یا انتہائی قطرات میں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ کام کرتے رہیں، اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ خدمت انجام دیتے رہیں۔ ایک آخری بات میں اس موقع پہ عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے، میں صاف کہنے کا عادی ہوں، زمینی سطح کا مولوی ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کم عمری کو بھی سامنے رکھ کے بعض آدمی یہ کہیں کہ بھئی انہوں نے کیا لکھا یا فلاں نے کیا لکھا۔ قرآن مجید بھی جب اترا تھا تب بھی اس طرح کی بات کہی گئی تھی کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن مجید تو بڑی بستیوں یعنی طائف یا مکہ کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتر گیا، ان پر کیوں اترا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نہیں، رحمت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. اللہ کا فضل اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، تو کام کرتے رہنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی مجلس مختصم بالقراء کانوا شبابا، کہا کہ ان کی مجلس قراء سے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں سے بھری رہتی تھی، وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں. ایک موقع پہ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو نوجوانوں، تمہیں تمہاری رائے دینے سے تمہاری عمر کبھی آڑے نہیں آنا چاہیے. جب تم سے کوئی مشورہ پوچھا جائے تو تم ضرور اپنی رائے دیا کرو. اس لیے خدمت انجام دیں. خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بزرگ کے ذریعے حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے اس کتاب کا اجرا ہوا اور اتنے علماء کی موجودگی میں ہوا. مجھے امید ہے کہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نفع دوام عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے آگے بھی کام لیتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.